بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور صلاۃ والسلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہڈیوں سے ٹک ٹک کٹ کٹ کی آوازیں آنا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایون نماز پڑھتے ہڈیوں سے ٹک ٹک کٹ کٹ کی آوازیں آنا، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، اگر آپ کی ہڈیوں سے کٹ کٹ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے تو پریشان مت ہوئیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، اس کو اپنے سر پہ سوار مت کیجیے۔ لیکن اگر آپ کی ہڈیوں سے کٹ کٹ ٹک ٹک کی آواز آنے کے ساتھ پٹاخے نکلنے کے ساتھ ساتھ درد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جھکتے ہوئے ایک دم آواز آنا، ساتھ میں درد کا ہونا، تب یہ پریشانی کی بات ہے، تب آپ کو اس کا علاج کروانا چاہیے، تب آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے، تب یہ پریشانی کی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال یا تو آپ کے کٹ کٹ ٹک ٹک کی آواز آتی ہو یا آواز کے ساتھ درد بھی ہوتا ہو تو بہت فائدہ مند ریمیڈی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ ریمیڈی بہت زبردست ہے، رزلٹ بھی بہت ہی اچھے ہیں۔ 3 دن میں رزلٹ، کتنے دن میں؟ 3 دن میں آپ کو رزلٹ بھی نظر آئے گا، صرف اور صرف 3 دن میں آپ کو واضح رزلٹ نظر آئے گا۔ 3 دن میں آپ کہیں گے الحمدللہ اب ہم ٹھیک ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے بتایا جائے ویسے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، اسپغول چھلکے کا تو آپ کو پتہ ہوگا، اسپغول کی بوسی کا تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ لوگ یوز بھی کرتے ہوں گے کانسٹیپیشن کے لیے، اپنے معدے کے مسائل کے لیے، جس بھی مسئلے کے لیے یوز کرتے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن ویسے فائدہ نہیں ہوتا ہوگا جیسے آپ چاہتے ہو۔ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، بزرگ لوگ، وہ جو ریمیڈیز بتاتے، گھریلو نسخے بتاتے، ہم لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ بیکار ہے، ان سے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ آخر ان کا فائدہ کیوں نہیں ہے، کیا ہم نے اس کو ویسے استعمال کیا جیسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، تو پھر فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ جو ریمیڈی میں آپ کو بتانے والی ہوں، اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف اسپغول کی بھوسی چاہیے، ٹھیک ہے، اسپغول کا چھلکا۔ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ مہنگے والا لے کے آؤ، آپ سستے والا پنسار اسٹور سے لا سکتے ہو، کھلا مل جاتا ہے، کوئی کلو کے حساب سے کھلا آپ پنسار اسٹور سے اسپغول کی جو چھلکا ہے، بھوسی ہے، وہ لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اس کو لا کر اچھی طرح سے ایک بار آپ بڑے برتن میں اس کو ڈال کر دیکھ لیجئے گا، کوئی کنکر وغیرہ، کوئی چھلکے وغیرہ ہو تو اس کو صاف صفائی کر لیجئے گا، ایک نظر ڈال لینا بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ کو اسپغول کی بھوسی چاہیے۔ اسپغول کی بھوسی کو اگر آپ استعمال کرتے بھی ہو تب بھی اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، غور سے سنیے کہ آپ کیسے استعمال کرتے ہو اور آپ کو طریقہ کیسے بتایا گیا ہے۔ اسپغول کی بھوسی تو استعمال کرتے ہو، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے، آپ کا اپنا مختلف طریقہ ہے، بتایا یا سنایا طریقہ ہے، تو آپ کو فرق نہیں پڑ رہا، پھر اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیے گا۔ آپ کو بتاتی چلوں، اسپغول کی بھوسی کانسٹیپیشن کے لیے فائدہ مند ہے، ایسیڈیٹی کے لیے فائدہ مند ہے، جوڑوں سے، جوائنٹ سے، گھٹنوں سے، آپ کے جو شولڈر سے، گردن ایسے گھماؤ تو ٹک ٹک کٹ کٹ کی آوازیں آتی ہیں، گردن کو موو کرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، جھکنے سے، چلنے پھرنے سے کٹ کٹ ٹک ٹک کی آوازیں آنا، ان سب کے لیے بہترین ہے، فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اس کے جتنے بھی فائدے بتاؤں کم ہوں گے، تو آپ کو ڈائریکٹ اس ویڈیو کا موضوع ہماری جو ہڈیوں سے ٹک ٹک کٹ کٹ کی آوازیں آنا ہے، اس پر ہے، تو اس کے لحاظ سے بتاؤں گی کہ اس کے کیا کیسے فائدے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ اس کا استعمال کریں، اسپغول کی بھوسی کا، تو ایک چمچ اسپغول کی بھوسی آپ کو 1 گلاس نیم گرم پانی میں استعمال کرنی ہے، چاہے ہو گرمی چاہے ہو سردی، آپ کو نیم گرم جو پانی ہے اسی میں 1 چمچ اس کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ تو پانی میں ہی اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، بس ہاں پیٹ کی تھوڑی بہت صفائی ہو جاتی ہے، آنتیں تھوڑی بہت صاف ہو جاتی ہے، وہ بھی گندگی اچھے سے صاف نہیں ہوتی، لیکن جو جوڑوں کا کٹ کٹ کی آوازیں ہیں، یا صرف یہ آوازوں کے لیے نہیں، خاص کر یہ درد کے لیے ہے، جن کے جوڑوں میں، جو گھٹنوں میں لیس ختم ہو جاتی ہے، اس لیس کے لیے، اس لیس کو بھرنے کے لیے، وہ لیس پیدا کرنے کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ریمیڈی ہے، کیونکہ لیس ختم ہونے کی وجہ سے جو خلا آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے، جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے، اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ تو آپ کو 1 گلاس نیم گرم پانی لے کر اس میں 1 چمچ اسپغول کی بھوسی ڈال کر اس کو پی لینا ہے،
खाली पेट पी लीजिए, सुबह निहार मुँह पीजिए, शाम को रात को आप सोने से घंटा पहले पीजिए। ऐसा नहीं कि सोने से पहले पीकर सो जाओ, फिर कोई फ़ायदा नहीं होना। सोने से पहले पीकर थोड़ी सी वॉक करनी है। आपको कोई भागने को नहीं कह रहा, कोई दौड़ने को नहीं कह रहा, थोड़ा बहुत चल लीजिएगा ताकि जो उसका अंदर सारा रिएक्शन है वो आपको जो वो फ़ायदा दे सके, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको खाते ही सो जाओ और वो वहीं जमा का जमा रह। अगर आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल करते हो, गर्मी की जो शिद्दत की वजह से ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हो, तो दिन के वक्त आप थोड़ा ठंडे पानी में इसको डाल के ले सकते हो, लेकिन उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर है कि गर्मियों में भी नीम गर्म पानी में इसको डालकर लें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। मैदा भी साफ़ हो, स्टमक साफ़ हो, आपका पेट साफ़ हो, इसके साथ साथ आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो, जोड़ों से कट कट टक टक की आवाज़ें ठीक होने के साथ साथ आपका जितना भी पेन है, मसाइल हैं, वो ठीक हो जाए। जितना भी आपका पेन है, मसाइल हैं, वो ठीक हो जाए। इस रेमेडी को आप पहले दिन में 3 मरतबा भी ले सकते हो, 2 बार ले लीजिए, ठीक है। दूसरे दिन 2 बार ले लो, या दूसरे दिन 1 बार ले लो, तीसरे दिन फिर 1 बार ले लो। 3 दिन इस्तेमाल करके देख लो, ठीक है। 3 डोज पहले दिन ले लो या 2 डोज पहले दिन ले लो, सुबह शाम ले लो। निहार मुँह लेना है आपने नीम गर्म पानी के साथ। 3 दिन जैसे आपको बताया ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए। यकीन मानिए 3 दिन के बाद आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही। आवाज़ तो दूर की बात, आवाज़ के साथ जो दर्द होता था, चलने बैठने में, उठने में, फिरने में, झुकने में, नमाज़ पढ़ने में दर्द होता था, वो तकलीफ़ ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। अपना ख्याल रखिए और सदका जारिया समझते हुए हम लोग भी रेमेडीज़ को, नुस्खों को, ये हमारे अपने बनाए हुए रेमेडीज़ नुस्खे नहीं हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरह जैसे हम शेयर करते हैं ना रेमेडीज़ नुस्खों को आप तक, आपकी भलाई करिए सदका जारिया समझते हुए, इस तरह आप भी सदका जारिया समझते हुए रेमेडीज़ को शेयर कर दिया कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो सके। सबको दुआ में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट कर लीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़। अनम होम रेमेडी चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट कर लीजिए। इसमें आपकी जो आसानी के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी ना समझ आए तो आप वीडियोस में जाकर भी अपने जो टॉपिक है जिसके मुतालिक आप जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कहना चाहूँगी, अगर आप किसी किस्म का कोई वजीफ़ा हासिल करना चाहते हैं, कोई रूहानी इलाज का मसला मसाइल है, तो आप यकीन कामिल चैनल को विज़िट कर लीजिए, यकीन कामिल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको आपके हर मसले से रिलेटेड रूहानी इलाज भी मिलेगा। इसमें आपके साथ देसी होम रेमेडीज़, जैसे आप कह लो जिस्मानी इलाज शेयर किया जाता है, तो आपको उस चैनल में रूहानी इलाज भी मिलेगा, जिससे इंशाल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।